الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2800 برس گزرے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 700 برس کا وقفہ ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 700 برس پہلے گزرے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1500 برس کا وقفہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 برس کی مدت ہے. تو یہ کل ملا کر تقریباً 2800 برس بنتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2800 برس پہلے تشریف لائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بابل میں ہوئی تھی. بابل یہ بڑی عظیم الشان سلطنت تھی. بغداد کے قرب و جوار میں اس کا صدر مقام تھا. بڑی بڑی تہذیبیں بابل کی سلطنت میں پیدا ہوئی ہیں اور فنا ہوئی ہیں. تو مشہور روایت یہی ہے کہ ان کی ولادت بابل میں ہوئی تھی. البتہ ایک روایت دمشق کے بارے میں بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت دمشق میں ہوئی تھی، لیکن زیادہ معروف روایت مورخین کے ہاں وہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ ان کی ولادت بابل میں ہوئی تھی. جب ان کی ولادت ہوئی اس وقت ان کے والد کی عمر 75 برس تھی. ان کے والد کا نام تارخ آیا ہے ہا کے ساتھ. البتہ اہل کتاب کی روایات میں تارخ نام آیا ہے خا کے ساتھ. قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نقل کیا ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ یا تارخ تھا، البتہ ان کا لقب آزر تھا. تو قرآن کریم نے ان کا لقب آزر کے ساتھ ان کو پکارا ہے. 75 برس کی عمر تھی ان کی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بڑے بھائی تھے اور ایک چھوٹی بہن تھی، اور یہ درمیانے تھے. بڑے بھائی کا نام ناحور تھا اور ایک چھوٹی بہن تھی جس کا نام ہاران تھا. یہی وہ بہن تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جن کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام تھے. یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی بہن ہاران کے صاحبزادے تھے. یہ چونکہ بابل میں رہتے تھے، اور بعد میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوئی حضرت سارہ کے ساتھ، تو اس وقت اس خاندان نے یہاں سے نقل مکانی کی اور حران کے علاقے میں گئے. حران یہ بیت المقدس کے قرب و جوار کا علاقہ ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ حران نامی اس علاقے میں جو لوگ رہتے تھے یہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے. 7 جو مشہور ستارے ہیں یہ ان کے پجاری تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم کے اندر 3 طرح سے شرک پایا جاتا تھا. ایک تو وہ ستارہ پرست تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے. دوسرے نمبر پر وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. انہوں نے مجسمے بنا رکھے تھے بڑے بڑے بتوں کے جن کے آگے وہ سجدہ ریز ہوتے تھے. اور تیسرے نمبر پر ان کے شرک کا انداز یہ تھا کہ وہ نمرود کو سجدہ کیا کرتے تھے. نمرود بابل کا بادشاہ تھا، کلدانی خاندان کا معروف بادشاہ گزرا ہے، اور یہ اتنا طاقتور بادشاہ تھا کہ
کہ پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 4 قسم کے بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ان میں سے 2 بادشاہ مومن تھے، خدا پرست تھے، اور 2 بادشاہ کافر تھے۔ جو مومن بادشاہ تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین تھے، اور کافر جو 2 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، ان میں سے ایک نمرود ہے اور دوسرے نمبر پر بخت نصر ہے، جس کو اللہ نے بعد میں بنی اسرائیل پر مسلط کیا تھا۔ تو نمرود بھی انہی طاقتور بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا۔ یہ خدائی کا دعوے دار تھا اور لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم 3 طریقوں سے شرک میں مبتلا تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے ان 3 طریقوں کا مختلف اوقات میں مختلف انداز سے رد فرمایا۔ چنانچہ ستارہ پرستی کا رد انہوں نے اس طریقے سے کیا کہ ایک موقع پر انہوں نے فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی، کہ جب رات چھا گئی تو ستارے طلوع ہوئے تو انہوں نے ستارہ دیکھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ زہرہ ستارہ تھا جس کی ان کی قوم پوجا کیا کرتی تھی، چونکہ یہ چمکدار تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ ھذا ربی، کہ یہ میرا رب ہے، اس کو رب ہونا چاہیے۔ فلما افل، جب ستارہ طلوع ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا احب الآفلین، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جس پہ زوال آتا ہے اس کو کیا حق ہے کہ وہ معبود بن کے بیٹھے اور ہم اس کی پوجا کریں، ہم اس کی عبادت کریں۔ اب ستارے کی عبادت کو تو انہوں نے دلیل کے ساتھ رد کیا۔ اب آگے چاند طلوع ہوتا ہے، فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، جب انہوں نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یعنی اس کو رب ہونا چاہیے کہ بڑا چمکدار ہے اور ایک اپنی خوبصورتی ہے، اس کی حسن اور جمال ہے، اس میں لوگوں پہ سحر طاری کر دیتا ہے، تو کیا اس کو رب ہونا چاہیے۔ فلما افلت، اور جب وہ بھی غروب ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، کہ اگر میرا رب یعنی جو میرا حقیقی رب ہے اگر وہ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاتا کہ تمہارے ساتھ مل کے اس چاند کی عبادت شروع کر دیتا۔ اب آگے سورج کی باری تھی، فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج کو دیکھا طلوع ہوتے ہوئے چمکتے ہوئے قال ھذا ربی، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اس کو رب ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑا ہے، عظیم الشان ہے، اس کی روشنی بھی زیادہ ہے، اس کی تمازت بھی زیادہ ہے۔ تو اگر اجرام فلک میں سے کسی کو معبود ہونے کا حق ہے تو اس کو ہونا چاہیے۔ فلما افلت، اور جب وہ بھی غروب ہوا، اپنا دورانیہ گزار کر سورج غروب ہوا اور اس نے غروب ہونا تھا، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی بریء مما تشرکون، کہ بھائی میں تو ان چیزوں سے بری ہوں جن میں تم شرک کرتے ہو، جس طریقہ کار کے مطابق تم شرک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں یکسو ہو کر اپنا رخ کرتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور میں تمہارے ساتھ شرک میں مبتلا نہیں ہوں گا۔ اب یہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں اور سادہ انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دلیل کے ساتھ سمجھایا کہ جس چیز پر زوال آتا ہو اسے رب ہونے کا اختیار نہیں ہے۔ رب وہی ہے جس پہ کبھی زوال نہ آتا ہو، جس پہ کبھی غروب نہ آتا ہو۔ ستارہ دیکھنے میں کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس میں غروب ہونا ہے، اس کی روشنیوں نے مانگ پڑ جانا ہے۔ چاند کتنا ہی سحر انگیز کیوں نہ ہو لیکن اس پر بھی غروب میں آنا ہے۔ سورج کتنا ہی عظیم الجثہ کیوں نہ ہو اور کتنی ہی اس کی روشنی زیادہ کیوں نہ ہو، اپنا دورانیہ گزار کر غروب اس پر بھی آنا ہے۔ لہذا جس چیز میں غروب ہونا ہے میں اس کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو دلیل کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھایا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا انداز قرآن کریم میں جگہ جگہ موجود ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی قوم کو شرک سے نکالنے کی کوشش کی. اور اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہر جگہ آپ دلیل کو دیکھیں گے کہ دلیل کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا, اور دلیل اتنے سادہ انداز سے دی کہ ان کی قوم اگر سمجھنا چاہتی تو سمجھ جاتی. اور اس دلیل میں گہرائی اتنی تھی کہ اگر کوئی آدمی اس کا فلسفہ بیان کرنے بیٹھ جائے تو وہ کئی گھنٹے اس کے اندر موجود گہرائیوں کو بھی بیان کرتا رہے. یہ پیغمبر کے کلمات ہوا کرتے ہیں کہ دیکھنے میں سیدھے سادے ہوتے ہیں, ایک دیہاتی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, اور اپنے اندر گہرائی اتنی رکھتے ہیں کہ آنے والے دور کے علماء کے لیے اور دانشوروں کے لیے وہ ایک میدان ہوتے ہیں کہ وہ ان پر غور کریں اور ان کے اندر سے پوشیدہ نکات نکالیں. تو ستارہ پرستی کو اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رد فرمایا. یہاں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچپن میں تھے, اور بچپن کے زمانے میں انہوں نے اس طریقے سے اپنی قوم کو سمجھایا. لیکن امام ابن کثیر جو معروف مورخ گزرے ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کا زمانہ ہے, جب انہوں نے اپنا علاقہ بابل چھوڑا اور حران تشریف لائے, اور حران کے علاقے کو انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ ستارہ پرستی میں مبتلا ہیں. تو اس زمانے میں انہوں نے اپنی قوم کو اس طریقے سے ستارہ پرستی سے روکنے کی کوشش فرمائی. تو یہ ان کی قوم میں رائج شرک کا ایک طریقہ کار تھا جس کا رد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کے ساتھ کیا. اور دوسرا طریقہ کار وہ بت پرستی کا تھا کہ انہوں نے مجسمے بنا رکھے تھے, اس کی پوجا کیا کرتے تھے, اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے. بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بت فروش تھے, وہ بت ساز تھے, بت بنا کر فروخت کیا کرتے تھے, اور وہ ان کے کسی مندر کے پروہت بھی تھے, ان کے مندر کے بڑے مذہبی رہنما تھے, اس کے منتظم تھے. تو ان کے گھر میں اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا. تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی سے اپنے والد کو روکا. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی رشد دے رکھا تھا. رشد کے بارے میں مفسرین کے دو آراء ہیں. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبوت ہے, اور اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عقل و دانش ہے, کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے یعنی بچپنے سے ہی ایک سمجھداری عطا کر رکھی تھی, انہیں ایک عقل و دانش سے نوازا تھا. اذ قال لأبیہ وقومہ, اور انہوں نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا ما هذه التماثیل, یہ کیا مجسمے ہیں, انتم لہا عاکفون, جن کے آگے تم دھرنا دیے بیٹھے ہو, جن کے آگے تم سجدہ ریز ہوتے ہو. اپنے والد کو انہوں نے کس خوبصورت انداز سے سمجھایا. اللہ جل جلالہ نے سورہ مریم میں اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا یا ابتی, اے ابا جان, لم تعبدون, آپ کیوں عبادت کرتے ہیں, ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہے, نہ دیکھ سکتی ہے, اور نہ ہی آپ کو کچھ فائدہ دے سکتی ہے. عقلی دلیل دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ رب تو وہ ہوتا ہے, معبود وہ ہوتا ہے جو آپ کی حاجت روائی کرے, جو آپ کی دعاؤں کو سنے, آپ کی مصیبتوں کو دیکھے اور آپ کو فائدہ دے. یہ بت تو ایسے ہیں کہ آپ ان کو پکارتے رہیں, یہ کچھ سنتے نہیں ہیں, آپ کو یہ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, اور آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتے, یہ اپنے وجود کو فائدہ نہیں دے سکتے, تو آپ کو کیسے فائدہ دیں گے. یہ عقلی دلیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا, اور یا ابتی, اے ابا جان کہہ کر مخاطب کیا. اس میں تعلیم ہے ہمارے لیے کہ جب کسی کو دعوت دینی ہو, چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو, تو بد تہذیبی کرنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ اگر وہ عمر میں بڑا ہے تو اس کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھ کر انسان اس کے سامنے حق کا اظہار کرے.
حق چھپایا بھی نہیں جاتا، حق کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اظہار کے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی کے منہ پہ جا کے بات مار دی جائے، بلکہ تہذیب کو، حدود کو اور آداب کو مد نظر رکھ کر پھر بات کی جائے۔ شرک سے بڑا کون سا گناہ ہو سکتا ہے؟ بت ساز اور بت فروش سے بڑا اللہ کا باغی کون ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بت فروش والد سے بھی بات کی تو احترام کے ساتھ کی کہ میرا والد ہے، مجھ سے بڑا ہے۔ یا ابت، اے ابا جان، لم تعبد، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ یہ التجائیہ انداز ہے سمجھانے کا کہ آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، جو نہ آپ کو سنتے ہیں، نہ آپ کو دیکھتے ہیں، نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے، میرے پاس ایسا علم موجود ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، لہذا میری اتباع کیجئے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے پر لگا دوں گا۔ اب یہ نقلی دلیل تھی کہ اپنے پاس موجود وحی کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی کہ دیکھو میرے پاس اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک علم ہے، اور اس علم کی بنیاد پر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ میری اتباع کریں۔ آداب کو ملحوظ خاطر رکھا، لیکن چونکہ پیغمبر تھے اور پیغمبر نے دوسروں کو اپنے پیچھے چلانا ہوتا ہے، خواہ وہ ان سے عمر میں بڑے ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ ان کے والد ہی کیوں نہ ہو، تو اپنی اطاعت کی دعوت بھی دی کہ میری اطاعت کرو، میرے پیچھے چلو، کیونکہ میرے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم موجود ہے۔ تو دونوں طریقوں سے، عقلی اور نقلی دونوں دلائل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے سامنے رکھے اور حدود اور آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر اپنے والد کو دعوت دی۔ اب والد کا رد عمل کیا تھا؟ وہی رد عمل تھا جو ہر زمانے میں پیغمبر کے اولین مخالفین کا ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ ان کے والد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے التجائیہ انداز کے علی الرغم انتہائی سختی کے ساتھ ان کو کہا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تم کیا میرے جو معبود ہیں تم ان میں کوئی رغبت نہیں رکھتے؟ تم ان سے برات کا اعلان کرتے ہو؟ لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے، لارجمنک، میں تمہیں رجم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا۔ رجم کہتے ہیں پتھر مار مار کر کسی کو ہلاک کرنے، میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، اور کچھ عرصے کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ والد کے اتنے سخت رد عمل کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آداب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، بلکہ کہا سلام علیہ، آپ پر سلامتی ہو، اگر آپ میری اتباع نہیں بھی کرتے تو عسیٰ کہ وَأَدْعُو رَبِّی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ میرا رب میری دعاؤں کو سنے گا، مجھے نامراد نہیں کرے گا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کے خلاف برسر پیکار ہوئے، جو ان کے زمانے میں شرک کا ایک انداز تھا، اور بت پرستی سے روکنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد کا انتخاب کیا۔ اس میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ جب انسان نے دعوت اور تبلیغ کے میدان کا انتخاب کرنا ہو، ویسے تو یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کا کام کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وراثت ہے امت کے ہر فرد کے پاس کہ وہ دین کا پیغام آگے پہنچائے، اور دین کا پیغام سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو پہنچایا جاتا ہے۔ آپ جو انسان کے والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، سب سے پہلے ان میں محنت کرنی ہوتی ہے اور کوشش کرنی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے آپ کا جو قریبی حلقہ ہے وہ دین کی طرف آ جائے، ان میں دین کی رغبت پیدا ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے والد کو حق کی دعوت دی، اس کے بعد اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور قوم کو سمجھایا کہ یہ کیا ما هذه التماثیل انتم لها عاکفون، کہ یہ کس قسم کے مجسمے ہیں جن کے آگے تم دھرنا دیے بیٹھے ہو۔ عاکفون اعتکاف سے نکلا ہے کہ کسی جگہ جم کر بیٹھ جانا، کہ تم بتوں کے آگے جم کر بیٹھے ہو، یہ کس قسم کے مجسمے ہیں، مجھے تو ان میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ تو قوم نے کہا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ گویا قوم کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی
کوئی عقلی دلیل، کوئی کامن سینس کی بات، کوئی دلیل نہیں تھی۔ دلیل تھی بھی تو بس صرف یہ کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے، اور یہی ہر زمانے میں منکرین کا وتیرہ رہا ہے کہ جب انہیں حق کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ حق کی طرف نہیں آتے، اور یہی بات کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد سے یہ طریقہ پایا ہے، تم یہ کون سی نئی بات لے کر آ گئے ہو۔ یاد رکھیے، آباء و اجداد اگر حق پر ہو پھر تو ان کی اتباع کی جاتی ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے ساتھیوں سے کہا تھا واتبعت آبائی، کہ میں اپنے آباء و اجداد کی اتباع کرتا ہوں، اور وہ کون ہیں؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت اسحاق ہیں، حضرت یعقوب ہیں، میں اپنے ان آباء و اجداد کی اتباع کرتا ہوں۔ انہوں نے آباء و اجداد کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ وہ حق پر تھے، اپنے زمانے کے پیغمبر تھے۔ تو حضرت ابراہیم کو قوم نے یہی کہا کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے تو اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ کار سکھایا۔ جب ان کی قوم کسی میلے پر گئی ہوئی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف نہیں لے گئے، میلے پر قوم کے ساتھ نہیں گئے، اور جب ساری قوم چلی گئی تو وہ پیچھے ان کا جو بتکدہ تھا یا مندر تھا وہاں آئے، اور تمام بتوں کو کلہاڑے کے ساتھ ریزہ ریزہ کر دیا، اور جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑا، اس کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب قوم کے لوگ واپس آئے، انہوں نے اس طریقے سے دیکھا کہ ہمارے معبود تو ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں، تو وہ چیخ اٹھے من فعل ھذا بآلہتنا، کون ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے، کس نے ہمارے معبودوں کو نیست و نابود کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا سمعنا فتى یذکرهم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان کا ذکر کرتا ہے، یقال له ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم دعوت دیا کرتے تھے پہلے سے لوگوں کو، تو فوراً لوگوں کی توجہ ان کی طرف گئی کہ انہوں نے کیا ہو۔ حضرت ابراہیم کو بلایا گیا تو پوچھا گیا کہ یہ آپ نے یہ کیا ہے، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کو اس حال تک آپ نے پہنچایا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ان سے پوچھو، یہ جو بڑا بت کھڑا ہے جس کے گلے میں کلہاڑا لٹکا ہوا ہے، اس سے سوال کرو، اس نے یہ کام کیا ہوگا۔ تو قوم کے لوگوں کی زبان سے نکلا کہ تمہیں پتہ تو ہے کہ یہ لوگ بولتے نہیں ہیں۔ اقرار کیا انہوں نے اپنی عاجزی کا اور اپنے معبودوں کی بھی عاجزی کا کہ آپ کو پتہ تو ہے کہ یہ لوگ بولتے نہیں ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے عقیدے پر چوٹ کی اور فرمایا کہ جب یہ بول نہیں سکتے، جب یہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، تو تم لوگ ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم، چنانچہ انہوں نے سر جھکا لیے اور وہ سمجھ گئے کہ ظلم تو ہم کر رہے ہیں، غلطی پر تو ہم ہیں، لیکن باوجود اپنی غلطی کی اصلاح کرنے کے وہ تعصب پر ڈٹ گئے۔ یاد رکھیے ہر زمانے میں ضد اور تعصب یہ وہ دو بنیادی بیماریاں ہیں جو انسان کو حق کی طرف نہیں جانے دیتی۔ جب بھی انسان ضد پر اترتا ہے، تعصب کی چادر اپنی آنکھوں پر ڈال لیتا ہے، تو وہ حق کے سامنے دیکھتے ہوئے بھی حق کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتا۔ یہود کی یہی صورتحال تھی، وہ خوب جانتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، لیکن ضد اور تعصب نے انہیں ایمان لانے سے باز رکھا اور ازلی بدبختی اپنے مقدر میں لکھوا بیٹھے۔ تو حضرت ابراہیم کی قوم کے سامنے بات کھل گئی کہ جب یہ بت اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو ہمارا دفاع کیسے کرے گا؟ لیکن بجائے راست پر آنے کے وہی ضد اور تعصب ان کے آڑے آ گیا، اور انہوں نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم، کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو، اور مدد کا طریقہ کار کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کو جلا دو، یعنی انہیں سزا دو تاکہ تمہارے معبود خوش ہو جائیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ 1 مہینے تک وہ تیاریاں کرتے رہے، ایندھن جمع کرتے رہے کہ ایک بڑا الاؤ بہکایا جائے، اور اس بڑے الاؤ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جائے، اور اتنی دلچسپی کے ساتھ انہوں نے ایندھن جمع کیا کہ اگر کسی عورت کا بچہ بیمار ہوتا تو وہ یہ نظر مانتی کہ اگر میرے بچے کو صحت مل جائے تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے ایندھن جمع کروں گی۔ یعنی اتنے زور و شور کے ساتھ ان کے ماحول میں ایندھن جمع کرنے کا کام شروع ہوا، چنانچہ ایک بہت بڑا الاؤ انہوں نے بہکایا 1 مہینہ محنت کر کے۔ اب اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا مسئلہ تھا، تو
ان کے ہاں ایک شخص تھا جو منجنیقیں بنایا کرتا تھا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہ پہلا شخص تھا جو منجنیقیں تیار کرنا جس نے شروع کیا۔ اس نے ایک منجنیق بنائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں رکھ کر پھینکنے کے لیے وہ منجنیق اپنے قوم کے حوالے کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا میں اس منجنیق ساز کو زمین میں دھنسایا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی رہے گا۔ تو وہ منجنیق تیار ہوئی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ باندھ کر بٹھایا جانا تھا۔ تو جب ان کے ہاتھ باندھے جانے لگے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی زبان پر یہ جملہ تھا، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ یا اللہ آپ ہی بزرگ ہیں، آپ ہی پاک ہیں، تمام تر پاکیاں آپ کے لیے ہے، تمام تر تعریف آپ کے لیے ہے، تمام تر بادشاہت آپ کے لیے ہے اور آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جب ان کو ہاتھ باندھ کر منجنیق میں بٹھا دیا گیا اور پھینکنے کی باری آئی تو اس وقت ان کی زبان پر یہ جملہ تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کی قوم کے لوگ پھینکنے لگے آگ میں تو اس وقت ان کی زبان پر یہ جملہ آیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور دوسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ جملہ آیا کہ جب مسلمانوں تک کفار کی جانب سے یہ افواہیں پہنچی کہ لوگ آپ کے لیے لشکر جمع کر رہے ہیں، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادوا ایمانا وقالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ لوگ آپ کے لیے جمع ہو رہے ہیں لہٰذا آپ کو ان سے ڈرنا چاہیے۔ لیکن مسلمانوں کے ایمان میں اور اضافہ ہوا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہ وہی سنت ابراہیمی تھی جس پر صحابہ کرام عمل پیرا ہوئے۔ تو اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انہیں پھینکا جانے لگا تو حضرت جبریل ان کے پاس آئے اور ان سے ان کی خدمت میں پیشکش رکھی کہ اگر آپ کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو فرمائیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تک تمہارا تعلق تو تمہاری حاجت مجھے نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ جل جلالہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توکل فرمایا۔ ان کی یہ جملے بھی منقول ہیں، علمہ بحالی، کہ اللہ جل جلالہ کو میرے حال کا علم ہے، تو میرے سوال کرنے سے اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے میرے حال کے بارے میں وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب قوم کے لوگوں نے ان کو منجنیق میں رکھ کر پھینکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، کہ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، لیکن ایسی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ انہیں ٹھنڈک کی وجہ سے تکلیف ہونے لگے، وسلاما، بلکہ سلامتی والی ہو جا علی ابراہیم، ابراہیم پر۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تو وہ بڑے اطمینان سے جا کر الاؤ کے عین درمیان رونق افروز ہوئے اور ان کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے گل و گلزار کر دیا، انتہائی اطمینان کے ساتھ وہاں تشریف فرما ہوئے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر سب سے پہلے ان کے والد نے کہا، اور کیا ہی بہترین جملہ کہا، کہ نعم الرب ربک یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم کیا شاندار رب ہے تیرا کہ جس نے تیرے لیے اس طریقے سے بندوبست کیا۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کی والدہ بھی باہر کھڑی تھی، انہوں نے حضرت ابراہیم کو آواز دی کہ میں تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں تو میرے لیے دعا کرو کہ یہ ارد گرد کی آگ مجھے نقصان نہ دے۔ چنانچہ ان کی والدہ ان کے پاس گئی، ان کو اپنے سے لپٹایا اور ان کو چوما اور پھر واپس آ گئی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ 40 یا 50 دنوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی الاؤ میں اسی طریقے سے رونق افروز رہے، اور وہ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ وہ 40-50 دن جو میں نے اس آگ میں گزارے وہ میری زندگی کے سب سے بہترین دن تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم کو محفوظ رکھا۔ یہ دوسرا انداز تھا ان کی قوم میں موجود شرک کا کہ وہ بت پرستی کیا کرتے تھے اور حضرت ابراہیم نے اس طریقے سے ان کو روکا۔ اور تیسرا انداز جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ نمرود کے آگے سجدریز ہوتے تھے اور نمرود خدائی کا دعوے دار تھا،
قوم کے اس عقیدے پر بھی چوٹ تھی. نمرود کا عاجز ہونا اپنی قوم کے سامنے واضح کیا. چنانچہ تیسرے پارے کی ابتدا میں حضرت ابراہیم اور نمرود کے درمیان مکالمے کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گئے اور نمرود کو کہا کہ تم رب ہونے کے دعوے دار ہو، تم رب نہیں ہو، رب وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کی. نمرود نے اپنے رب ہونے پر یہ دلیل دی انا احیی و امیت کہ زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں، کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے تو زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں. اور اپنی اس دلیل کو ثابت کرنے کے لیے اس نے ایک بے گناہ شخص کو بلایا، اس کو قتل کر دیا اور کہا دیکھو میں اس طرح موت دیتا ہوں. اور ایک سزائے موت کے مجرم کو بلایا، اس کو معاف کر دیا اور کہا کہ دیکھو اس طریقے سے میں لوگوں کو زندگی دیتا ہوں. زندگی اور موت دینے کا تو مطلب یہ ہے کہ ایک بے جان چیز کو پیدا کیا جائے، لیکن وہ جاہل زندگی اور موت دینے کا مطلب ہی نہ سمجھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ اس دلیل پر اس کے ساتھ مناقشہ کرتے ایک اور دلیل دی اور کہا کہ اچھا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تم اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ. فبہت الذی کفر، تو یہ دلیل سن کر کافر عاجز آ گیا، مبہوت ہو کے رہ گیا. تو اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے نمرود کا عاجز ہونا ظاہر کیا کہ نمرود کو رب ہونے کا حق نہیں ہے، یہ تو خود مخلوق ہے، یہ تو خود اللہ کو محتاج ہے. تو یہ وہ مختلف طریقہ کار تھے شرک کے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں رائج تھے، اور ابراہیم علیہ السلام ان میں سے ہر طریقے کے خلاف کھڑے ہوئے، اپنی قوم کے سامنے دلیل کے ساتھ اس کا باطل ہونا واضح کیا اور اپنے آنے والے لوگوں کے لیے ایک سنت چھوڑ گئے کہ حضرت ابراہیم کی سنت آنے والے زمانے کے لوگوں کے لیے یہی ہے کہ جب بھی ان کے زمانے میں کوئی برائی سر اٹھائے گی تو حضرت ابراہیم کے نام لیوا کا فرض ہے کہ وہ حکمت اور مصلحت کے ساتھ اس برائی کے آگے کھڑا ہو جائے، اپنی قوم کو دلیل کے ساتھ مصلحت اور آداب کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی قوم کو سمجھائے. تو یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.